Subscribe our YouTube channel and watch our videos. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے غیور نوجوانوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے میں ایک آیت تلاوت کی. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے خطاب کر کے یہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء پر فرض کیے گئے تھے، انبیاء کی پیروی کرنے والے پر فرض کیے گئے تھے. اس سے توقع ہے، اس سے امید ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی. چند مقرر دنوں کے روزے ہیں. اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے. اور جو شخص روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو، جو شخص روزہ رکھنے کی قدرت رکھتا ہو پھر بھی روزہ نہ رکھے تو وہ فدیہ دے. ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے. لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے، تمہارے حق میں بہتر یہی ہے کہ روزہ رکھو. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے غیور نوجوانوں، روزہ اہم عبادت ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے اور مسلمانوں کی دینی اور اخلاقی تربیت کا وسیلہ ہے. نفسانی خواہشات پر قابو پانے، نفسانی خواہشات پر کنٹرول کرنے اور اپنے آپ کو منکرات سے بچانے، اپنے آپ کو برائی سے بچانے کا اہم ذریعہ روزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے روزہ ہر شریعت پر فرض کیا تھا اور ہر امت کو روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا. یہ اور بات تھی کہ روزے کی صورت اور مدت الگ الگ تھی. مثلا کسی امت کو ایام 20 کے روزے کا حکم تھا، یعنی قمری مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کے روزے. کسی امت پر خاموش رہنے کا روزہ تھا. مثلا حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام. کسی نبی کو ایک دن افطار کرنے اور ایک دن روزہ رکھنے کا حکم تھا. مثلا حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ، اور کبھی دن و رات دونوں کا روزہ تھا. اس طرح کہ اگر رات کو سو گئے تو روزہ شروع ہو گیا، اگلے دن کے افطار تک کچھ کھا پی نہیں سکتے اور نہ خواہش نفس پوری کر سکتے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے غیور نوجوانوں، ابتدائی اسلام میں مسلمانوں پر بھی اسی طرح کا روزہ فرض تھا. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ روزے کے حکم میں 3 مرتبہ تبدیلی ہوئی. پہلی مرتبہ جب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو لوگ ہر ماہ میں 3 دن روزہ رکھتے تھے اور یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر باقاعدہ رمضان المبارک کا روزہ فرض کیا. اس میں لوگوں کو یہ اختیار دیا گیا تھا، چاہے تو روزہ رکھیں، چاہے تو روزے کے بدلے کسی مسکین کو کھانا کھلا دیں.
یہ حکم تبدیل ہوا اور یہ آیت نازل ہوئی فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پائے تو اس کا روزہ ضرور رکھے۔ چنانچہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر روزہ فرض کر دیا گیا اور اختیار ختم کر دیا گیا۔ البتہ مریض اور مسافر کو دوسرے دنوں میں روزہ رکھنے کی رخصت دی گئی۔ عمر دراز ضعیف انسان کو فدیہ دینے کی اجازت دے دی۔ تیسری تبدیلی یہ ہوئی کہ افطار کے بعد جب تک لوگ سوتے نہیں تھے اس وقت تک کھانے پینے اور اپنی بیوی سے صحبت کرنے، اپنی بیوی سے مباشرت کرنے، اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے کی اجازت تھی، مگر جب وہ سو جاتے تو اٹھ کر یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ سونے کے بعد سے روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ ایک انصاری صحابی حضرت سرما ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں محنت مشقت کر کے آئے اور بغیر کچھ کھائے پیے سو گئے۔ صبح ہوئی تو ان کا روزہ تھا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، وہ نڈھال ہو چکے تھے، وہ کمزور ہو چکے تھے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، میں تم کو شدید مشقت میں مبتلا دیکھتا ہوں، ایسا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے کل محنت کی، شام کو گھر آیا، لیٹا تو نیند آ گئی، صبح اٹھا تو روزہ رکھنا تھا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونے کے بعد اپنی بیوی سے مباشرت کی، وہ بھی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اپنی پریشانی بیان کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے تمہاری عورتیں روزے کی راتوں میں حلال کر دی گئی، لہٰذا ان سے روزے کی راتوں میں صحبت کی اجازت دی جاتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، رمضان کا مہینہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں ہر طرح کی نیکیاں پروان چڑھتی ہیں اور موسم بہار کی طرح برگ و بار لاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے غیور نوجوانوں، رمضان کا روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا کوئی بدل نہیں۔ ہر عبادت کی اپنی اپنی شان اور لذت ہوتی ہے۔ روزے کی شان سب سے الگ اور منفرد ہے۔ ہر عبادت ظاہری عمل پر مبنی ہوتی ہے مگر روزہ داخلی عبادت ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اگر کوئی روزے کی حالت میں چھپ کر پانی پی لے تو اسے اللہ کے علاوہ کون دیکھ سکتا ہے؟ اس لیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإنہ لی وانا اجزئ بہ، بنی آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے سوائے روزہ کے، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ دوسری روایت میں ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور خود احتسابی کے ساتھ روزہ رکھا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے غیور نوجوانوں، روزہ شرعی طور پر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور مباشرت کرنے، صحبت کرنے سے پرہیز کرنے کا نام ہے، مگر روزے کی حکمت یہ ہے کہ انسان اپنے خواہشات نفس پر مکمل کنٹرول کرے، عبادت اور ذکر سے اپنے قلب کی تطہیر کرے، عبادت اور ذکر سے اپنے قلب کو پاک و صاف کرے، غیر اخلاقی کاموں سے بچے، لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، گالی گلوچ، چیخنے چلانے سے بچے، دوسروں کی برائی نہ کرے بلکہ ہر برے قول اور ہر برے عمل کو ترک کر دے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے داروں کو یہ حکم دیا ہے، الصیام جنہ فلا یرفث ولا یجہل فإن امرؤ قاتل او شاتم فلیقل انی صائم مرتين والذی نفسی بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ تعالی من ریح المسک یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی
روزہ گناہوں سے ڈھال ہے. روزے دار کو چاہیے کہ وہ گناہ کا کام نہ کرے، نہ جہالت کی بات کرے. اگر کوئی شخص اس سے جھگڑا کرے یا گالی گلوچ کرے تو اس سے 2 مرتبہ کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. روزے دار کی منہ کی بو، روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے کھانے پینے اور شہوت کو ترک کر دیا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے غیور نوجوانوں، روزے کا مقصد قرآن کریم میں تقوی قرار دیا گیا ہے، اور تقوی بری باتوں، برے کاموں سے بچنے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے اور اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کرنے کو کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان پیدا کیا ہے. اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تمہارے ان تمام اعمال سے باخبر ہے جو تم کر رہے ہو. اگر انسان روزہ بھی رکھے، غلط کام بھی کرے، بری باتیں بھی کرے تو روزے کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا. بظاہر وہ شخص روزہ تو رکھتا ہے مگر روزے کا اجر اسے نہیں ملتا، کیونکہ وہ روزے کا مقصد پورا نہیں کرتا. ایسے روزے دار بہت ہیں جن کے بارے میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظمأ وکم من قائم لیس له من قیامہ الا السحر. بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے کے نام پر صرف بھوک اور پیاس ملتی ہے، اور بہت سے رات کو نماز پڑھنے والے ایسے ہیں جن کو قیام اللیل کے نام پر صرف رات کا جاگنا ملتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں مگر روزے کے روحانی اور اخلاقی تقاضے کو پورا نہیں کرتے. زبان کو دوسروں کی غیبت سے، برائی سے، بدگوئی سے محفوظ نہیں رکھتے، دوسروں کی حق تلفی سے، ایذا رسانی سے، جھگڑا لڑائی سے باز نہیں آتے. غرض یہ کہ وہ تمام کام کرتے ہیں جو بے روزہ دار کرتے ہیں. ایسے لوگوں کا روزہ نہ تو خود ان کو فائدہ دے گا اور نہ ہی اللہ کو ایسے روزوں کی ضرورت ہے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرمایا، من لم یدع قول الزور، من لم یدع قول الزور ان یدع طعامہ وشرابہ وشہوتہ. جو شخص جھوٹی بات اور جھوٹا کام نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کا کھانا پینا چھوڑنے کی ضرورت نہیں. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه وشهوته. جو شخص جھوٹی بات اور جھوٹا کام نہیں چھوڑتا، اللہ کے لیے اور اللہ کو اس کا کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، روزہ کی 2 اہم سنتیں ہیں، ایک سحری اور دوسرے افطار. سحری بھی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکہ. سحری کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے. اور یہی مسلمانوں اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان فرق ہے. اگر روزے دار کو سحری کرنے کی خواہش نہ ہو، سحری کھانے کی خواہش نہ ہو، تب بھی ایک کھجور کھا لے یا ایک گلاس پانی پی لے تاکہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محروم نہ رہے. دوسری سنت افطار ہے. سحری میں تاخیر اور افطار میں جلدی کرنا سنت ہے. افطار کی یہ بھی سنت ہے کہ روزے دار کو افطار کرائے. اگر غریب روزے دار کو افطار کرائیں گے تو دوہرا اجر ملے گا، ایک افطار کا اور دوسرے غربا پروری کا. افطار کے وقت دعا کرنا بھی مسنون ہے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں جن کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا. ایک انصاف پرور حکمراں کی، انصاف کرنے والے حکمراں کی، انصاف کرنے والے بادشاہ کی، دوسرے مظلوم انسان کی، تیسرے افطار کرنے والے روزے دار کی. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے غیور نوجوانوں، حضرت عبداللہ ابن عمر کا
معمول تھا کہ وہ جب روزہ افطار کرتے تو دعا کرتے اور یہ حدیث بھی دہراتے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئی اور روزے کا اجر ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، روزے میں تلاوت قرآن کا اہتمام کرنا، تراویح اور تہجد کا اہتمام کرنا، ذکر اور عبادت کا اہتمام کرنا روزے کی قبولیت میں اضافہ کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو روزے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کی قدردانی کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔